السلام علیکم۔ ہیلو بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں چھٹے کلاس NCERT اردو میں سائنس پڑھنے والے ہیں۔ سائنس چھٹے کلاس کے سبق نمبر 8 جسمانی حرکات باڈی موومنٹ۔ تو یہ دو پارٹ میں ہم کر دیے ہیں، اس ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے پارٹ کا ڈسکرپشن میں آپ نیچے لنک ڈال دیں گے، اس سے دیکھ سکتے ہیں بآسانی۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں پہلا پارٹ جسمانی انسان کے جسمانی حرکات کے بارے میں، کیسے حرکت کرتا ہے، اس میں کون سی جوڑے ہوتے ہیں، اور دوسرے میں پڑھیں گے جانوروں کے بارے میں۔ تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں جسمانی حرکات باڈی موومنٹ۔ تو بالکل سکون کے حالت میں بیٹھ جائیے، اپنے جسم میں ہونے والی حرکات کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ وقت با وقت اپنی پلکوں کو جھپکاتے ہیں۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو اس وقت جسم میں ہونے والی حرکات کا مشاہدہ کیجیے۔ ہمارے جسم میں متعدد قسم کی حرکات ہوتی رہتی ہیں، تو یہ سب حرکات ہیں۔ جب آپ اپنی کاپی پر لکھتے ہیں تو اس وقت آپ کے جسم کا کون سا حصہ حرکت کرتا ہے بچوں؟ یا جب مذکر آپ اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہیں، ان مثالوں میں جب آپ ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں تو بھی آپ کے جسم کے مختلف حصے حرکت میں ہوتے ہیں۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے حرکت میں ہوتے ہیں کے لیے بھی حرکت کرتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں اور اپنے استاد محترم کے پاس جاتے ہیں بچوں، یہ اسکول کے میدان کی طرف جاتے ہیں یا اسکول کی چھٹی کے بعد گھر جاتے ہیں۔ آپ ٹہلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کودتے ہیں، اچھلتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ تو اسی حرکت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح آتے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے دوستوں، اساتذہ اور والدین سے بات چیت کیجیے اور جدول 1 کو پر کیجیے۔ بجو پودوں کو حرکات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرتے، کیا ان میں بھی کسی قسم کی حرکت ہوتی ہے؟ بجو کا سوال ہے کہ پودے، پیڑ وہ بھی حرکت کرتے ہیں۔ تو جدول 1 کے بارے میں ہم جانیں گے، جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح حرکت کرتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ جانور کا نام لکھنا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے استعمال ہونے والی جسمانی حصہ کس جسم کے حصے کو استعمال کرتا ہے؟ گائے، جیسے ٹانگیں ہلاتا ہے، آگے حرکت کرتا ہے تب چلتا ہے۔ چل کر جاتا ہے انسان، پیر چل کر جاتا ہے۔ سانپ پورا جسم کو ہلاتا ہے، پھسل کر جاتا ہے۔ ویسے پورے چیز کو یہ پرندے، حشر اور مچھلی کے بارے میں آپ کو پر کرنا سے چلنا، دوڑنا، رینگنا، گھسٹنا، یہ جانوروں کے کچھ ایسے حرکات ہیں۔ جانوروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ کچھ جانور چلتے ہیں جبکہ سانپ پھسل کر چلتا ہے یا رینگتا ہے اور مچھلی تیرتی ہے بچوں؟ چلیے انسان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انسانی جسم میں اور اس کی حرکات۔ جانور میں ہونے والی مختلف قسم کی حرکات پر غور کرنے سے پہلے آئیے ہم اپنی حرکات کا قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اسکول میں کسرت کرنے کا لطف کیا ہے؟ جب آپ مختلف قسم کے مشقیں کرتے ہیں اور پیروں کو کس طرح حرکت دیتے ہیں، آئیے ایسے کچھ حرکات پر غور کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ کسی خیالی گیند کو ایک خیالی وکٹ پر پھینکیے، آپ نے بازو کو کس طرح حرکت دیتے ہیں؟ کیا آپ نے اسے اپنے کاندھے پر دائرے حرکت دی؟ کیا آپ کا کاندھا بھی حرکت کرتا ہے؟ نیچے لیٹ جائیے اور کولہے پر اپنی ٹانگ کو گھمائیے، اپنی بازو کو کہنی پر موڑیے اور ٹانگ کو گھٹنے پر موڑیے۔ اپنے بازو کو پہلو کی جانب پھیلائیے، اپنے بازو کو موڑ کر اپنے انگلی سے کاندھے کو مس کیجیے۔ آپ نے بازو میں کیا دیکھا؟ تو جدول 2 میں ہمارے جسم کے حرکات کے بارے میں جانیں گے۔ جسمانی حصہ کون سا حصہ؟ جیسے گردن مکمل حرکت کرتا ہے یا جزئی طور پہ جھکتا ہے، اٹھتا ہے، جھکتا ہے، دونوں بھی بالکل بھی حرکت نہیں کرتا۔ آپ کو سب یہ انگ کے بارے میں، حصے کے بارے میں، جسم کے حصے کے بارے میں پر کرنا ہے۔
کہ کس حصے کو موڑا ہے، اپنی بازو کو پھیلائیے اور نیچے کی طرف موڑنے کی کوشش کیجیے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دینے کی کوشش کیجیے اور ان کے حرکات کو جدول 2 میں نوٹ کیجیے۔ بچوں، عملی کام نمبر 2 کرنا ہے۔ جیسے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے کچھ حصے کو مختلف سمتوں میں بآسانی حرکت دے سکتے ہیں، جبکہ کچھ حصے کو صرف ایک ہی سمت میں حرکت دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے کچھ حصے کو بالکل حرکت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پہلا آئیے کام کرتے ہیں کہ پیمانے کو اپنے بازو پر اس طرح رکھیے کہ آپ کی کہنی پیمانے کے درمیان میں رہے۔ اب اپنے دوست سے کہیے کہ اسے باندھ دے، پیمانے کے ساتھ بازو کا ایک ساتھ باندھ دے۔ آپ اپنی کہنی کو موڑنے کی کوشش کیجیے۔ کیا آپ ایسا کر پاتے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے جسم کو ان جگہوں پر موڑ سکتے ہیں یا گھما سکتے ہیں جہاں جسم کے 2 حصے ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، جیسے کہ بازو دیکھ سکتے ہیں، مثلاً کہنی کا باندھنا یا گردن یا جن جگہیں جوڑ کہلاتی ہے۔ کیا آپ کو اور جوڑ کے نام پتہ کہ جسم میں کئی بھی جوڑ ہوتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے لیے حرکت کرنا ممکن ہوتا اگر جوڑ نہیں ہوتا تو؟ ان جوڑوں میں در حقیقت کیا چیز جڑی ہوتی ہے؟ اپنے سر کے بالائی حصے، چہرے، گردن، ناک، کان، کاندھے کے پیچھے حصے، ہاتھ اور ٹانگوں کے انگلیوں کی مدد سے دبائیے۔ انگلی سے دبانے پر کیا آپ کو کسی سخت چیز کا احساس ہوتا ہے؟ یہ سخت جسامتیں ہڈیاں بونس ہیں۔ اس عمل کو جسم کے دوسرے حصے کے ساتھ دہرائیے۔ کتنی ساری ہڈیاں ہیں ہمارے جسم میں بچوں، بہت ساری ہڈیاں ہیں۔ ہڈیاں کو موڑ نہیں سکتے تو پھر ہم اپنی کہنی کو کس طرح موڑ لیتے ہیں؟ ہڈیاں جب سخت ہیں تو اپنے کہنی کو کیسے موڑ لیتے ہیں؟ یہ بازو کے اوپری حصے سے لے کر ہماری کلائی تک صرف ایک ہڈی نہیں ہے، بلکہ کہنی پر مختلف ہڈیاں کا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے ہر ایک حصے میں کئی ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، اسی لیے ہم موڑ سکتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو صرف ان جگہوں پر حرکت دے سکتے ہیں یا موڑ سکتے ہیں جہاں ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں۔ مختلف حرکات اور سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے ہمارے جسم میں مختلف قسم کے جوڑ ہوتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ جوڑوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے جوڑوں کے بارے میں اچھی طرح کاپی پہ لکھیے۔ جوڑ ہے بال اینڈ ساکٹ جوڑ۔ بال اینڈ ساکٹ جوڑ۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کاغذ کو سلنڈر کی شکل میں موڑ لیجیے۔ کسی پرانی ربر یا پلاسٹک کی گیند میں ایک سوراخ کیجیے کسی کی نگرانی میں اور کاغذ کے سلنڈر کو اس سوراخ میں داخل کیجیے جیسا کہ شکل 2 میں کے اندر سلنڈر کو ڈالے کیجیے جیسا کہ شکل 2 میں دکھایا گیا ہے۔ آپ سلنڈر کو گیند کے اوپر چپکا بھی سکتے ہیں۔ گیند کو ایک چھوٹے سے کٹورے میں رکھیے۔ کیا کٹورے کے اندر گیند آزادانہ طور پر گھوم کا سلنڈر بھی گھومتا ہے؟ اب کاغذ کے سلنڈر کو اپنے بازو اور گیند کو اس کا سارا تصور کیجیے۔ گیند کا باندھ کے اس حصے کی طرح ہے جس سے آپ کی بازو جڑی ہوئی ہے۔ ایک ہڈی کا گول سرا دوسری ہڈی کی جوف کاویٹی میں پھنستا رہتا ہے۔ یہ اس کے قسم کے جوڑ سبھی سمتوں میں حرکت کر سکتے ہیں۔ اس سیکشن کی جسم کے مختلف حرکات کو جمع کیا تھا۔ اس جانکاری کی مدد سے کیا آپ اس قسم کے کسی اور جوڑ کا نام بتا سکتے ہیں؟ جیسے بال ساکٹ ایسے ہوتا ہے جو چاروں طرف گھما سکتے ہیں جیسے بال میں گھسا کے آپ نے پیپر کو نچایا۔ آگے جوڑ پڑھتے ہیں مخصوص جوڑ، پیوٹ جوڑ۔ تو بال ساکٹ جوڑ ہم پہلا کہ چاروں طرف گھما سکتے ہیں جیسے ہاتھ کا، پیر کا۔ مخصوص جوڑ کیا ہوتا ہے؟ پیوٹل جوڑ، وہ جوڑ جہاں پر ہماری گردن اور سر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وہ مخصوص جوڑ کہلاتے ہیں۔ اس سے ہمارا سر آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکتا ہے۔ ان حرکات پر غور کیجیے۔ یہ جوڑ ہماری بازو کے اس جوڑ سے کس طرح مختلف ہے جو کہ اپنے بال اور ساکٹ جوڑ میں ایک مکمل دائرے میں گھوم جاتی ہے۔
مخصوص جوڑ کے استوانی ہڈیاں ایک چھلے کے اندر گھومتی ہے۔ آئیے تیسرا جوڑ پڑھتے ہیں، قبضہ دار جوڑ۔ ہنگ جوڑ، کئی مرتبہ دروازے کو کھولیے اور بند کیجیے، دروازے کے قبض کو بغور مشاہدہ کیجیے، یہ دروازے کو آگے پیچھے حرکت دینے میں مدد کرتی ہے۔ تو تیسرا کام کرنا ہے کہ آئیے قبضے کے ذریعے دی جانے والی حرکت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ موٹے چاٹ پیر یا گتے کی مدد سے ایک سلنڈر بنائیے جیسا کہ شکل 4 میں دکھایا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی پینسل کو سلنڈر کے درمیان حصے میں پھنسا دیجیے جیسا کہ دکھایا گیا ہے۔ سلنڈر اور اس کے اندر آسانی سے فٹ ہو سکے گا۔ کھوکھلا نصف سلنڈر اپنے اندر رکھے گئے پہلے والے سلنڈر کو قبضے کی طرح حرکت کرنے کا اہل بتا پہلے والے سلنڈر کو گھمانے کی کوشش کیجیے جیسے شکل میں بتایا گیا۔ تو آئیے جیسے جوڑ کر ذریعے کی حرکت کی سمت کیجیے۔ جوڑ میں دیکھی گئی تھی کہ اس قسم کی حرکت کو ہم نے عملی کام میں اپنی کہانی میں دیکھا تھا۔ شکل 4 میں جو کچھ بھی ہم نے بتایا تھا وہ بلا شبہ قبضے سے مختلف ہے، مگر یہ اس سمت کو ظاہر کرتا ہے جس سمت میں قبضہ حرکت کی اجازت دیتا ہے۔ کئی میں قبضہ دار جوڑ ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف آگے اور پیچھے حرکت کر سکتی ہے۔ کیا آپ کے جوڑوں کی کچھ اور مثالیں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ جیسے یہ دروازہ کی طرف ایک ہی طرف کھول سکتا ہے اور بند سکتا ہے، چاروں طرف نہیں گھما سکتے ہیں۔ تو یہ اسے ہنگ جوڑ کہتے ہیں۔ قبضہ نما جوڑ تھا مستقل جوڑ پڑھتے ہیں۔ فکسڈ جوائنٹ ہمارے ہڈیاں جو کچھ جوڑوں سے ہڈیوں سے جڑی ہوتی ہے جو حرکت دینے میں مدد نہیں کر سکتی ہے، اس وقت کے جوڑ مستقل جوڑ کہلاتے ہیں۔ جب آپ اپنے منہ کھولتے ہیں تو آپ اپنے نچلا جبڑا اپنے سر سے دور لے جاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اب اپنے اوپری جبڑے کو حرکت دینے کی کوشش کیجیے، کیا اسے حرکت دے سکتے ہیں؟ اوپری جبڑے اور باقی سر کے درمیان ایک جوڑ ہوتا ہے جو کہ مستقل جوڑ ہے۔ ہم نے کچھ ایسے جوڑوں پر بحث کی ہے جو ہمارے جسم کے حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، کس وجہ سے جس کے مختلف حصوں کو شکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ایک گڑیا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کون سے حصہ بنائیے گا؟ اس کے بیرونی ڈھانچے کو بنانے میں بیرونی شکل کو اچھی طرح بنائیے گا جیسے جسم کے اندر کا حصہ ہے۔ ہڈیاں بھی ایک فریم ورک تشکیل دیتی ہیں جس سے ہمارے جسم کو ایک شکل عطا ہوتی ہے۔ یہ فریم ورک ڈھانچہ اسکیلیٹل کہلاتا ہے۔ ہم یہ کس طرح پتہ لگاتے ہیں کہ یہ ایک انسانی ڈھانچے کی شکل ہے؟ ہم اپنے جسم کے مختلف ہڈیوں کی شکل کے بارے میں کس طرح پتہ لگاتے ہیں؟ ہم اپنے جسم کے کچھ حصوں کو چھو کر ان میں موجود ہڈیوں کی شکل اور تعداد کی تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس شکل کے بارے میں زیادہ بہت جاننے کے لیے ہم انسانی جسم کے ایکسرے شبیہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ یا آپ کی فیملی میں سے کسی بھی نے جسم کے کسی حصے کا ایکسرے کرایا ہے؟ کبھی اتفاق سے ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ڈاکٹر ایکسرے شہیبہ کا استعمال کی ہڈیوں میں لگنے والی چوٹ کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایکسرے ہمارے جسم کے ہڈیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنے بازو کے اگلے حصے کہنی سے کلائی تک اوپری حصے ٹانگوں کے نچلے اوپری حصے کو چھو کر ہڈیوں کو محسوس کیجیے جیسے ایکسرے میں دکھایا گیا ہے۔ اب ہڈیوں کی تعداد کا پتہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح اپنے ٹخنے، انکل اور گھٹنے کے جوڑوں کی ہڈیوں کو محسوس کیجیے اور ان کا موازنہ کیجیے، ایکسرے شبیہ سے کیجیے۔ اپنے انگلیوں کو موڑیے، کیا آپ انہیں ہر ایک جوڑ پر موڑ سکتے ہیں؟ آپ کے درمیانی انگلی میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ اپنے ہتھیلی کے پچھلے حصے کو محسوس کیجیے، یہاں کئی ہڈیاں معلوم ہوتی ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ جیسے شکل میں دکھائے گا یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں مل کر تب ہماری جسم حرکت کرتی ہے۔ آئیے عملی کا 4 کرتے ہیں کام نمبر۔ گہری سانس لیجیے اور اسے تھوڑی دیر تک روکیے۔ آپ نے سینے اور پیٹھ کے درمیان حصے کو ایک ساتھ آہستہ سے دبا کر سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں کو محسوس کیجیے، جتنی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو پسلیوں ریبس کو شمار کیجیے۔ غور کیجیے اور اس کا موازنہ اپنے سینے کے ان ہڈیوں سے کیجیے جنہیں آپ نے محسوس کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پسلیاں کافی مڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سینے ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کو ایک دوسرے سے جوڑ کر
ایک باکس کی تشکیل کرتی ہیں جسے پسلیاں ریبس کیج کہتے ہیں، ہمارے جسم کے اندرونی حصے کو حفاظت کرتی ہیں جسے پسلیاں کہتے ہیں، اور جو ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں۔ اپنے دوست سے کہیے کہ وہ اپنے گھٹنے کو بغیر موڑے ہوئے پیر کے انگوٹھے کو چھوئیے، اپنے انگلیوں کو اس کے پیٹھ کے مرکز میں رکھیے۔ آپ کسی سخت اور لمب ساخت کو محسوس کرتے ہیں، گردن سے شروع کرتے ہوئے اپنے انگلیوں کو اپنے دوست کے پیٹھ پر نیچے کی طرف لے جائیے۔ یہاں جس چیز کے محسوس کرتے ہیں وہ ریڑھ کی یہاں بیک بون کہلاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ ریب کیج ہڈیوں سے جڑا رہتا ہے۔ اگر آپ کے دوست کی ریڑھ کی ہڈی اگر ایک جیسے ہوتا سیدھا تو نہیں حرکت کر پاتا۔ اپنے دوست سے کہیے کہ وہ اس طرح کھڑا ہو جائے، اس کے ہاتھ دیوار کو دبا رہے ہوں۔ اس سے کہیے کہ وہ دیوار کو دبانے کی کوشش کرے کہ آپ کو اس کے کاندھوں پر دو ہڈیوں کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ہڈیاں شولڈر بون کہلاتی ہیں، جیسے ادھر نظر آیا ہے۔ دیوار پہ دابنے سے یہ کاندھے شولڈر کی ہڈیاں نظر آتی ہے۔ شکل 12 کا غور مشاہدہ کیجیے۔ یہ ساخت پیلوک بون کہلاتی ہے۔ آپ کے جسم کے پیٹ سے نیچے کے حصے کی گھیرا بندی کیے رہتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، یہ پیلوک ہڈیاں کہلاتی ہیں جسے آپ بیٹھتے ہیں۔ کھوپڑی اسکول کئی ہڈیوں سے بنی ہوتی ہے، جیسے ایک دوسرے سے جڑی۔ اس کے اندر ہمارے جسم کے ایک بہت حصہ محفوظ رہتا ہے جسے برین کہتے ہیں۔ اسے اسکول یعنی کھوپڑی کے اندر برین ہمارا دماغ چھپا ہوا رہتا ہے، حفاظت سے رہتا ہے۔ تو آئیے شکل 8 انسانی کھوپڑی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے ڈھانچے کے بہت سے ہڈیوں اور جوڑوں پر بحث کی ہے۔ ڈھانچے کے کچھ اور اضافی حصے میں ہے جو کہ ہڈیوں کی طرح سخت نہیں ہیں اور مڑ سکتے ہیں، یہ غضروف کہلاتے ہیں۔ کارٹیلیج۔ اپنے کان کو چھو کر محسوس کیجیے کہ آپ ہڈی جیسی سخت کسی ایسی ساخت کو محسوس کرتے ہیں جسے موڑ سکتے ہیں۔ بھائی یہاں کوئی ہڈی نظر نہیں آتی، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کان کی لو اور اس کے اوپری والے حصے کے درمیان کی مختلف چیزیں نظر آتی ہیں؟ جب آپ انہیں انگلی کے درمیان دبائیے کان، اسے کان کی لو میں غضروف ہوتا ہے، یعنی غضروف انگلش میں کارٹیلیج کہتے ہیں۔ تو آپ کان کے اوپری حصے میں کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں جو کہ کان کے لو کی طرح ملائم نہیں ہے بلکہ ہڈی کی طرح سخت بھی نہیں ہے، کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ غضروف جسم کے جوڑوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ڈھانچہ بہت سے ہڈیوں، جوڑوں اور غضروف سے بنا ہے۔ ان میں سے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور موڑ سکتے ہیں اور حرکت دے سکتے ہیں۔ اپنی کاپی میں ڈھانچے کی صاف ستھری شکل بنائیے۔ ہم اپنے جسم میں پائی جانے والی ہڈیوں اور جوڑوں کے بارے میں سیکھ چکے ہیں کہ جو مختلف قسم کے حرکات میں مدد کرتی ہے۔ ہڈیوں کو حرکت کرنے کا اہل کون بناتا ہے؟ آئیے پتہ لگاتے ہیں بچوں۔ ایک ہاتھ سے مٹھی بنائیے، اپنے بازو کو موڑیے اور اپنے انگوٹھے سے کاندھوں کو ٹچ کیجیے۔ کیا پاتے ہیں؟ میں کسی قسم کی تبدیلی نظر آتی ہے؟ اسے دوسرے ہاتھ سے مس کیجیے۔ آپ کو بازو کے اوپری حصے میں کچھ پھولا ہوا نظر آتا ہے، یہ عضلات مسلز کہلاتے ہیں، جیسے بڑی پھلاتے ہیں۔ سکڑنے کی وجہ سے عضلات ابھرتے ہیں، ان کی لمبائی کم ہو جاتی ہے۔ اب اپنے بازو کو اس کی اصلی حالت میں واپس لائیے۔ عضلات کا کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ابھی سکڑی ہوئی حالت میں ہے؟ جب کہ آپ چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں تو اس وقت بھی اپنی ٹانگوں میں اس طرح موڑنے، آپ کی ٹانگیں موڑنے اور ہاتھ کو موڑنے اور سکڑنے میں عضلات کام کرتے ہیں، ہڈیوں کو موڑنے اور سکڑنے میں۔ تو آئیے عضلات جوڑوں پیئر کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک سکڑتا ہے تو ہڈی کو اس سمت میں کھینچا جاتا ہے اور جوڑے کا دوسرا عضلہ آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہڈی کو مخالف سمت میں حرکت دینے کے لیے وہ عضلہ جو آرام کی حالت میں ہے، ہڈی کو اس کی اصل حالت میں کھینچنے کے لیے سکڑ جاتا ہے اور پہلا آرام کی حالت میں آ جاتا ہے۔ عضلات کو صرف کھینچا جاتا ہے، دبایا نہیں جا سکتا۔ اس طرح دو عضلات ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کے ہڈی کو حرکت دیتے ہیں۔ حرکت کے لیے ہمیشہ ہڈیوں اور عضلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیگر جانور کس طرح حرکت کرتے ہیں؟ کیا سبھی جانور میں ہڈیاں ہوتی ہیں؟ کیوں اس
چوہے اور گھونگے کے بارے میں کیا خیال ہے، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو آگے ہم جانوروں کے چلنے کا انداز کے بارے میں پڑھیں گے دوسرے حصے میں۔ یہ پہلا حصہ ہے پارٹ 1، دوسرے حصے کا لنک ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں۔ جو پڑھے عضلات اور عضلات ہوتے ہیں